نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے 10 تاریخ کا ایک بہترین عمل دوں گا جو آپ کو قرضے سے نجات دے دے گا۔ اب لوگ مقروض ہیں، قرضے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اب وہ ذلت بنی ہوئی ہے، شرمندگی بنی ہوئی ہے، ٹینشن ڈپریشن بنا ہوا ہے، تو قرضے سے نجات کے لیے یہ خاص عمل اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو مقروضی ہے وہ ختم فرمائے گا۔ آج یاد رکھیے گا، انسان جو بوڑھا جلدی ہو جاتا ہے اور جلدی بیمار اور مریض بن جاتا ہے، اس میں ایک بڑا سبب مقروض ہونا ہے کہ آج مقروض ہو کر بندہ وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے کہ میں کیسے پیسے واپس کروں گا یا کیسے میں پیسے دوں گا۔ تو اب اسی ٹینشن میں وہ پریشانیوں میں مبتلا، آزمائشوں میں مبتلا، اور پھر آگے ہی بڑھتا رہتا ہے، اور آزمائشیں، پریشانیاں اس کی بڑھتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ تو قرض سے خلاصی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ طور پہ بہت سی دعائیں سکھائی ہیں اور بہت سے اعمال بتائے ہیں، اور باقاعدہ آپ کو امت کی فکر ہوتی تھی کہ میری امت کے لوگ قرض میں مبتلا ہوں گے، اور لازمی بات ہے اس زمانے میں بھی لوگ مبتلا رہتے تھے، تو ان کے لیے بھی کوئی ایسے اعمال ہوں جس سے اللہ کی مدد کو یہ لے سکے۔ قرض لینا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوا تو آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس قرضے کے طور پہ رکھی ہوئی تھی، اور اس سے اس کے بدلے میں کچھ کھانے کی چیزیں یا تیل لیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے، آپ علیہ السلام دنیا سے گئے، مقروض تھے۔ مقروض ہونا کوئی عیب نہیں، قرضہ لینا کوئی عیب نہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگ قرضہ لیتے ہیں، واپس نہیں دیتے، نیت ہی نہیں ہوتی واپس دینے کی۔ اور یاد رکھیے گا کہ مقروض آدمی جس کی نیت ہی نہیں تھی دینے کی اور وہ مر گیا اور اس نے کوشش ہی نہیں کی قرضہ واپس دینے کی، تو شہید بھی ہوگا تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے۔ تو اس لیے یہ قرضے سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرضے سے نجات دے دے گا، اور آپ کا قرض پردہ غائب سے اللہ کی معاونت سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ نیت کریں کہ میں نے ادا کرنا ہے، پھر اس کے لیے دعائیں کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پردہ غائب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کے اندر ہے، اور بہت ہی جامع آیت ہے قرضہ ختم کرنے کے لیے، اور آپ اس آیت کریمہ کو باقاعدہ طور پہ پڑھیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کریمہ کو 40 بار پڑھیں آپ اس دن، اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، اور جب یہ دعا آپ پڑھ کے ہٹیں تو پھر صحیح دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ پردہ غائب سے آپ کی معاونت فرمائے گا، اور آپ پہ جتنا بھی قرضہ ہے، چاہے وہ پہاڑوں جتنا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اترنے کا، ختم ہونے کا اسباب پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔